السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں لکھنؤ کے ایک بہت اہم تاریخی تعلیمی ادارے دارالعلوم ندوۃ العلماء کی۔ اس نے حال ہی میں اپنی تاسیس کے 125 سال مکمل کیے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ ادارہ دریائے گومتی کے کنارے تقریباً 20 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ جی ہمارے پاس اس ادارے کے حوالے سے کچھ معلومات ہیں، اس کی تاریخ، اس کا تعلیمی نظام، اس کے اثرات۔ تو آئیے ذرا اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ ندوۃ العلماء دیکھیں، یہ صرف ایک اسلامی یونیورسٹی نہیں ہے، یہ ایک فکری تحریک کا مرکز بھی رہا ہے۔ اچھا۔ جی، اور اس کی جڑیں تو ادارے کے باقاعدہ قیام سے بھی پہلے 1892 میں ملتی ہیں، جب انجمن ندوۃ العلماء بنی تھی۔ یعنی ادارے سے بھی پہلے؟ بالکل، اور اس کا بنیادی مقصد اس وقت یہ تھا کہ جو دینی اور دنیاوی تعلیم کے بیچ ایک خلیج، ایک فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا، اسے کم کیا جائے، مسلمانوں میں ایک فکری اتحاد لایا جائے، اور جو مدارس کا نصاب تھا اس میں وقت کے لحاظ سے ضروری اصلاحات کی جائیں۔ تو یہ جو دینی اور دنیاوی تعلیم کے درمیان فاصلے کو کم کرنے کی بات ہے، کیا یہ اس وقت کے جو دوسرے بڑے ادارے تھے جیسے دیوبند یا علی گڑھ، ان کے نقطہ نظر سے مختلف تھا؟ ہاں، کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے درمیانی راہ نکالنے کی کوشش تھی۔ آپ دیکھیں، ایک طرف روایتی دینی تعلیم تھی، دوسری طرف مغربی طرز کی جدید تعلیم آ رہی تھی۔ صحیح۔ تو ندوہ کا ویژن یہ تھا کہ ایسے علماء، ایسے افراد تیار ہوں جو دینی علوم میں تو پختہ ہوں، گہری نظر رکھتے ہوں، لیکن ساتھ ساتھ جدید دنیا کے جو مسائل ہیں، اس کی زبان ہے، اس سے بھی واقف ہوں۔ اچھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ شروع سے ہی دینی علوم کے ساتھ ساتھ عربی زبان و ادب پر بہت زور دیا گیا، اور انگریزی زبان کو بھی نصاب کا حصہ بنانے پر توجہ دی گئی۔ اور اس میں علامہ شبلی نعمانی جیسے بڑے ناموں کا کردار رہا؟ جی بالکل، علامہ شبلی نعمانی اور دوسرے علماء کی کوششوں سے ہی اس کا تعلیمی معیار بلند ہوا اور یہ ویژن سامنے آیا۔ پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں علامہ سید سلیمان ندوی اور خاص طور پر مولانا ابو الحسن علی ندوی یعنی علی میاں صاحب جیسی شخصیات نے تو اسے ایک عالمی پہچان دی۔ یقیناً۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے ندوہ اپنے مقاصد میں بہت آگے بڑھا۔ یہ کیسے ہوا؟ ان کا کیا خاص کردار تھا؟ دیکھیں، مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی جو قیادت تھی، اس میں ندوہ نے اسلام کو صرف ایک ماضی کی چیز نہیں بلکہ ایک زندہ تہذیب کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے جدید اسلوب میں زمانے کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی۔ اس سے نہ صرف بر صغیر میں بلکہ پوری عرب دنیا اور مغرب میں بھی ادارے کو ایک شناخت ملی۔ ان کی فکر صرف علمی بحثوں تک نہیں تھی بلکہ اسلام کا جو عملی انسانی پیغام ہے اسے دنیا تک پہنچانا تھا۔ صحیح۔ اچھا، اب ذرا اس کے تعلیمی نظام پر بات کریں۔ وہ کیسا ہے؟ سنا ہے کئی مرحلوں پر مشتمل ہے۔ جی، اس میں بنیادی طور پر 4 مراحل ہیں۔ ایک ابتدائی مرحلہ ہے، پھر 5 سال کا ثانوی ہے، اس کے بعد 4 سالہ کلیہ ہے جو آپ سمجھ لیں گریجویشن کے برابر ہے۔ ٹھیک۔ عالیہ یعنی پوسٹ گریجویشن، اور اس عالیہ میں تخصص یعنی اسپیشلائزیشن کا بھی موقع ملتا ہے۔ اچھا، کن مضامین میں؟ جیسے حدیث میں، فقہ میں یا عربی ادب میں گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیں تو وہ بھی ممکن ہے۔ تو یہ تو ہوئی نصابی تعلیم، لیکن کیا طلبہ کی عملی تربیت کا بھی کوئی انتظام ہے؟ مطلب کلاس روم سے باہر بھی کچھ ہوتا ہے؟ جی بالکل، تربیت پر تو بہت زور ہے۔ ہفتہ وار انجمنیں قائم ہے۔ انجمنیں؟ یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ طلبہ کی سوسائٹیز ہیں جہاں وہ مختلف زبانوں میں، عربی، اردو، انگریزی میں تقریر اور تحریر کی مشق کرتے ہیں۔ اچھا۔ پھر دیوار اخبارات ہیں یعنی وال میگزینز، ایک نادی عربی یعنی عربی کلب ہے جہاں عربی بول چال کا ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ مطالعے کے حلقے بھی ہیں۔ اور یہ جو سنا ہے کہ طلباء اور اساتذہ شہر کی مسجدوں میں بھی جاتے ہیں؟ جی ہاں، وہ ایک بہت اہم شعبہ ہے، دعوت و ارشاد۔ اس کے تحت طلباء اور اساتذہ دونوں لکھنؤ شہر کی سینکڑوں مسجدوں میں باقاعدگی سے درس قرآن دیتے ہیں، جمعہ کے خطبے دیتے ہیں۔ اچھا۔ اس سے ان کا عوام سے براہ راست رابطہ بنتا ہے اور انہیں عملی میدان کا تجربہ ملتا ہے۔ یہ تو بہت اہم پہلو ہے۔ اچھا، وسائل کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو لائبریری کا بہت ذکر آتا ہے۔
جی ہاں، مرکزی لائبریری جو ہے وہ علامہ شبلی نعمانی لائبریری کہلاتی ہے، بہت ہی شاندار ہے۔ وہاں ایک طرف تو قدیم کتابیں مخطوطات تک محفوظ ہیں، ان کے تحفظ کا انتظام ہے، اور دوسری طرف جدید دور کے مطابق ڈیجیٹلائزیشن کا کام بھی ہو رہا ہے۔ مجموعی طور پر ادارے کی مختلف لائبریریوں کو ملا کر کہا جاتا ہے کہ 5 لاکھ سے زائد کتابیں موجود ہیں۔ 5 لاکھ کتابیں اور ڈیجیٹلائزیشن بھی، یہ تو واقعی ایک علمی خزانہ ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ جدید سہولیات میں اور کیا کیا شامل ہے؟ دیکھیں، طلبہ کے لیے انگریزی زبان سکھانے کا شعبہ ہے، کمپیوٹر کی تعلیم کا انتظام ہے، ٹھیک ہے۔ صحت کی سہولیات کے لیے ایک بڑا کثیر المنزلہ ہسپتال بھی ہے، ڈاکٹر عبدالعلی حسنی ہسپتال، ماشاءاللہ۔ اور ایک بہت بڑا مرکزی باورچی خانہ ہے جو روزانہ تقریباً 2000 افراد کے لیے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کھانا تیار کرتا ہے۔ 2000 افراد روزانہ؟ جی۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ طلباء کا وقت بچانے کے لیے ٹفن جو ہے وہ ان کے کمروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو بڑا زبردست انتظام ہے۔ طلباء کا کتنا وقت بچتا ہوگا اس سے؟ جی بالکل۔ اچھا، ادارے کے علمی اثرات کی بات کریں۔ تحقیق و اشاعت کے میدان میں کیا کام ہو رہا ہے؟ کیا یہاں سے کچھ شائع بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، تحقیق و اشاعت کا شعبہ بھی بہت فعال ہے۔ یہاں سے 5 رسالے نکلتے ہیں، عربی میں، اردو میں، انگریزی اور ہندی میں بھی۔ 5 رسالے؟ جی، ان میں خاص طور پر عربی رسالہ البیت الاسلامی جو 1955 سے نکل رہا ہے، اور ایک اور عربی رسالہ الرائد، یہ عالم عرب میں بہت مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ مجلس تحقیق و نشریات اسلام کے تحت اب تک 400 سے زیادہ اہم کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ 400 کتابیں؟ تو اس کا دائرہ کار تو پھر صرف لکھنؤ تک محدود نہیں لگتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی اپنی شاخیں بھی ہیں ملک کے مختلف حصوں میں، اور اس سے منسلک یعنی افیلیٹڈ مدارس کی تعداد ملک بھر میں 450 سے زیادہ ہے۔ 450 مدارس؟ جی، اور ان میں مجموعی طور پر 70,000 سے زیادہ طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ 70,000؟ جی یہ تو